الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین اللہ کے گرامی، میں اپنی گفتگو کا آغاز آسی جون پوری کے اس نعتیہ شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ صبا وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد، وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ میرے نہایت ہی محترم میرے محسن حضرت پیر سید شبیر علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ چولہ شریف، جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین گرامی مرتبت، انتظامیہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ مغرب میں اسلام سے متعلق جو مخالفانہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے اس سے متعلق اپنی معروضات کو پیش کروں۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی مرتبہ، مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ ہم سب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان کی صداقت کی شہادت دیتے، تمام پیغمبروں کو مانتے، لا نفرق بین احد من رسل، نفس رسالت میں ہم کسی کا انکار نہیں کرتے ہیں، سب ہمارے لیے محترم ہیں۔ لیکن حاضرین گرامی مرتبہ، جو ذیل انسانی ارتقاء کی منزلیں طے کرتا رہا، اللہ رب العالمین اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے سامان فراہم کرتا رہا۔ کبھی نوح کے روپ میں، کبھی جناب ابراہیم کے انداز میں، اور کبھی جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آواز میں۔ حاضرین گرامی مرتبہ، فکر انسانی ارتقاء کی منزلیں طے کرتی رہی۔ پیغمبر اور رسول مختلف خطوں کے لیے، مختلف زبانیں بولنے والوں کے لیے
مختلف نسل سے تعلق رکھنے والوں کے لیے، مختلف جغرافیے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مبعوث ہوتے رہے، لیکن جب فکر انسانی اپنی کمال کی منزل کو پہنچی، جب فکر انسانی انتہا کو پہنچی، تو رب نے فرمایا کہ میرے محبوب اب جس ذرے کا میں رب ہوں اس ذرے کا تو نبی ہے، جہاں جہاں کا میں رب ہوں، جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں کا تو نبی ہے۔ میرے محبوب میری ربوبیت کا سلسلہ لامتناہی ہے، تیری نبوت کا سلسلہ لامتناہی ہے۔ اگر میں رب العالمین ہوں تو میرے محبوب تو رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمینی کو صرف میں نے نہیں مانا، آپ نے نہیں مانا، غلامان محمد نے نہیں مانا، ہندوستان کا رہنے والا ہے، ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، گوپی ناتھ امن نام ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جھک کر کہتا ہے شفیع امم رحمت عالمی ہے، شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے۔ نظام کہن کو کیا پارا پارا، نظام کہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری ہے۔ یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا؟ یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا؟ محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں سے سدا نور پھیلا جہاں میں، میرے ایشیا کی عجب سرزمین ہے۔ اور حضرات گرامی، قدم نبوت کو چوم کر وہ ہندو عرض کرتا ہے کہ تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، یہ کاسا ہے میرا، یہ میری جبی۔ حاضرین گرامی، مرتبہ فکر انسانی ارتقاء کی منزلیں طے کرتی ہوئی انتہا کو پہنچتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور دنیا والوں کو، بنی نوع انسان کو، شرق میں بسنے والوں کو، غرب میں بسنے والوں کو، عربی بولنے والوں کو، ہندی بولنے والوں کو، چینی بولنے والوں کو، کالوں کو، گوروں کو، عربیوں کو، عجمیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اب خطے کی بات نہیں، اب نسل کی بات نہیں، اب جغرافیے کی بات نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ مکمل کوڈ آف لائف، مکمل دستور العمل، مکمل دستور زندگی صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس لیے کہ یہ میرا دعویٰ نہیں، انسان کا دعویٰ نہیں، کسی مستشرق کا دعویٰ نہیں، یہ کسی پڑھے لکھے محقق کا دعویٰ نہیں، وہ خالق کائنات جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، جو نظام کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس لیے رب فرماتا ہے کہ میں نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتاب مبین عطا فرمائی ہے، وہ صحیفہ ہدایت عطا فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب زبور کا زمانہ گزر چکا، اب انجیل مقدس کا زمانہ گزر چکا، اب قرآن کا زمانہ آ گیا ہے۔ دوستان محترم، ہم انجیل پر ایمان لاتے ہیں، ہم زبور پر ایمان لاتے ہیں، لیکن انجیل کو پڑھنے والے، انجیل کو ماننے والے، انجیل مقدس کے پیروکار، میں آج یوکے میں کھڑے ہو کر پورے شرح صدر سے یہ کہتا ہوں، مستشرقین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، عیسائی دنیا کو چیلنج کے طور پر کہیے، اور عیسائیوں نے تو خود اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ میونخ یونیورسٹی کے پروفیسروں نے انجیل مقدس کے نسخوں کو جمع کیا، ان کا تقابل کیا، اور تقابل کرنے کے بعد ایک رپورٹ چھاپی، اور اس رپورٹ میں لکھا کہ 1,00,000 اختلاف روایات موجود ہے، 1,00,000 اختلاف روایات موجود ہے، اور پھر
میونخ یونیورسٹی کے عیسائیوں نے قرآن مجید فرقان الحمید کے نسخوں کو جمع کیا، پوری دنیا سے جمع کیا۔ تاج کمپنی کے نسخے، عرب سے چھپنے والے، عجم سے چھپنے والے، مشرق سے مغرب سے کم و بیش 1,00,000 نسخے جمع کیے گئے اور ان کا باہم تقابل کیا گیا۔ اور میں نہیں کہتا، کوئی عاشق مصطفیٰ نہیں کہتا، کوئی قرآن ماننے والا نہیں کہتا، بلکہ وہ جرمنی کے پروفیسر اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ قرآن میں ایک بھی اختلاف روایت موجود نہیں ہے۔ ان هذا القرآن اقوم۔ اور دوستان محترم، جو اس قرآن کو لے کے آیا، جو قرآن کو پہنچانے کا عظیم فریضہ سر انجام دینے کے لیے آیا، رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے اس کو بہترین نمونہ بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ دوستان محترم، عیسائیوں کے اس دوسرے نمبر کے شہر میں کھڑا ہوں، میں ایک بات پورے شد و مت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بڑے سے بڑا مستشرق، کوئی بڑے سے بڑا عیسائی مبلغ یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جملہ جو میں اپنی زبان سے دہرا رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں، یہ وہی جملہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے فرمایا تھا، انہی الفاظ میں فرمایا تھا۔ کوئی بڑے سے بڑا عیسائیت کا پرچارک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، لیکن آؤ جس کو رب کہتا ہے، اے مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے میرے نوجوان دوستو، آؤ اپنے نبی کی سیرت طیبہ کو دیکھو، وہ کھلی کتاب کی مانند ہے، کھلی کتاب کی مانند ہے، پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ سیاست پڑھنے والوں، معاشرت کا سبق سیکھنے والوں، اے معیشت دانوں، اے حکمرانوں، اے رعایا، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو، آؤ میرے سامنے اپنے دامن طلب کو پھیلاؤ، پھر دیکھو زندگی گزارنے کا ڈھنگ میں تمہیں کیسے سکھاتا ہوں۔ میری سیرت طیبہ کے سامنے حضرات گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی جملہ موجود اور محفوظ نہیں۔ عیسائی دنیا پیش کرنے سے غافل و عاجز ہے، لیکن امت مسلمہ کا یہ اعجاز ہے، نبی محتشم کی یہ شان ہے کہ صرف مصطفیٰ کے الفاظ محفوظ نہیں، صرف مصطفیٰ کے الفاظ محفوظ نہیں، جناب مصطفیٰ کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، جناب مصطفیٰ کی ادائیں بھی محفوظ ہے۔ یہاں مولانا سعید اسد صاحب جیسے محدث بیٹھے ہوئے، حاضرین گرامی مرتبت، سرکار نے ارشاد فرمایا انا، اپنی طرف اشارہ فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ آج بھی کسی محدث کے درس حدیث میں جاؤ، جب وہ حدیث پڑھاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے گا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت، تو صرف ہاکذا نہیں کہے گا، 2 انگلیوں کا بھی اشارہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے صرف رسول اللہ کے اقوال کی حفاظت نہیں کی، رسول اللہ کی ادب کی بھی حفاظت کی۔ حاضرین گرامی مرتبہ، حاضرین گرامی مرتبہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، فرماتے ہیں گھوڑا لاؤ، گھوڑا لایا گیا، فرمایا اس پہ زین لگاؤ، زین لگائی گئی، لگام چڑھاؤ، لگام چڑھائی گئی، آپ باہر تشریف لائے، رکاب میں پاؤں ڈالا، قدم مبارک ڈالا،
گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، پھر نیچے اتر آئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا امیر المومنین، اگر کہیں جانا مقصود نہیں تھا، اگر کہیں جانے کی کوئی خواہش نہیں تھی، گھوڑا منگوانے کی ضرورت کیا تھی؟ زین کسوانے کی کیا ضرورت تھی؟ لگام چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سارا عمل تو عبث ہوا۔ یا امیر المومنین، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہیں جانا مقصود نہیں تھا، کہیں جانا منظور نہیں تھا۔ ایک دن ایسے ہی ہوا تھا، ایک دن ایسے ہی ہوا تھا، میرے آقا نے گھوڑا منگوایا تھا، اس پہ زین کسوائی تھی، لگام چڑھائی تھی، اس کے اوپر سوار ہوئے تھے، پھر نیچے اتر آئے تھے۔ میں تو رسول اللہ کی ادا کی جستجو عشق حضور و اضطراب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزی تیرا جمال بے نقاب۔ شوق تیرا، شوق تیرا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حاضرین گرامی مرتبت، مغرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ، یہ جنوبی اپنے آقا کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے۔ ارے ان کو معلوم نہیں کہ ان کی رگ رگ میں عشق مصطفیٰ سرایت کیا ہوا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان میں سے تو ہر ایک اپنے آقا کی ناموس کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھتا ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت، کہا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس قرآن کے بارے میں، اس پیغمبر اسلام کے بارے میں جو عرب کے اس بازار میں کھڑے ہو کے کہتا ہے جہاں عورتیں نیلام ہوا کرتی تھیں، جہاں عورتیں ایک جنس، خریداری کی جنس کے طور پر پیش کی جاتی تھی، جہاں عیش و عشرت کا سامان تھی، اور مغرب میں کھڑے ہو کر مغرب کا مستشرق یہ کہتا ہے جو عورت کو اپنے تحیش کا سامان سمجھتا ہے، میرے آقا، میرے مولا، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و والسلام تو اس عرب کے معاشرے میں قرآن کا یہ فرمان بتا رہے تھے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ عورت کی ملکیت کا حق دینے والا سب سے پہلا پیغمبر اعظم و آخر جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ حاضرین گرامی مرتبت، لیکن یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، معافی کے ساتھ رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں عفت اور عصمت، تعلیم اور ملازمت کا مقابلہ ہو جائے، وہاں اسلام عصمت اور عفت کو برتری اور ترجیح دیتا ہے۔ عصمت اور عفت پر، تعلیم اور ملازمت کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن تعلیم اور ملازمت پر عصمت اور عفت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ حاضرین گرامی محترم، کہا یہ جاتا ہے مغرب والوں، مغرب میں بیٹھنے والے میرے مسلمان بزرگوں بھائیوں، کہ مسلمان نسل پرست ہے، مسلمان نسل پرست ہے، مسلمان کالے اور گورے کی تمیز کرتا ہے۔ آؤ تمہیں میں صحن حرم میں لیے چلتا ہوں، صحن حرم میں لیے چلتا ہوں۔ دوستو، آج
جناب مصطفیٰ مغلوب کی حیثیت سے نہیں، غالب کی حیثیت، مفتوح کی حیثیت سے نہیں، فاتح کی حیثیت سے صحن حرم کی سیڑھی پہ کھڑے ہیں۔ سامنے ابو بکر موجود ہے، سامنے عمر موجود ہے، سامنے عثمان موجود ہے، سامنے علی موجود ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، لیکن نگاہ مصطفیٰ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، اور جناب مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے؟ بلال سامنے آتے ہیں، زبان نبوت حرکت میں آتی ہے، اور جناب مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی مکے میں کھڑے ہو کر کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا فضل لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر کلکم ابناء آدم و آدم من تراب۔ میں نے نسلیت اور نسبیت کے بتوں کو پاش پاش کیا تھا، آج اس کی عملی شہادت کا وقت آ گیا۔ اے بلال، آج ابو بکر نیچے ہے، آج عمر نیچے ہے، عثمان نیچے ہے، علی المرتضیٰ نیچے ہے، رؤسائے مکہ نیچے ہیں، یہ سب نیچے ہیں۔ بلال تو کعبے کی چھت کے اوپر چلا جا، تو کعبے کی چھت کے اوپر چلا جا اور وہاں پکار پکار کے کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد، وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رکھ ہے خدا کے نام کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔